بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ماہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجیے، اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجیے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ اپنے دوپٹے سے ناک صاف کرتی اٹھ کر کھڑی ہوئی تو نظریں کمرے کی چاروں طرف گھومی۔ کچھ ڈھونڈ رہی تھی لیکن کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا وہاں۔ سارے دراز کھول کر تیزی سے نیچے رکھ رہی تھی لیکن کچھ بھی نہیں تھا۔ واش روم اٹھ کر پاگلوں کی طرح اس طرف بھاگی۔ آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا تھا۔ دروازہ کھول کر اندر آئی تو سامنے ہی محلول کی بوتلیں پڑی تھیں جن میں واش روم صاف کرنے والے تمام ایسڈ تھے۔ کانپتے ہاتھوں سے ایک بوتل اٹھا کر اپنے اندر انڈیل لی۔ یہ سب کرتے ہوئے اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ مجھے جینے کا کوئی حق نہیں ہے، مجھے مر جانا چاہیے، میں ہر کسی پر بوجھ ہوں۔ آخر میں عمر کا چہرہ اس کی آنکھوں کے پردوں پر رونما ہوا تو اذیت تھی، جسم کی اذیت سے کئی زیادہ۔ بے شک 6 ماہ اسے شہزادیوں کی طرح اس نے رکھا تھا۔ اس کے پہلو میں خود کو خوش قسمت تصور کرتی تھی، لیکن 1 سال ایک لمبا عرصہ ہوتا ہے جو اس اکیلی جان نے مشکلوں اور تکلیفوں میں گزارا تھا، اور اگلی زندگی پہلے سے بڑھ کر اذیت کا نشان بننے والی تھی جس سے اسے چھٹکارا چاہیے تھا۔ کسی بھی صورت جسم میں اب ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے ایک ایک نس کو کاٹا جا رہا ہو۔ درد کی انتہا ہوئی تو آنکھیں بند کر گئی۔ ذہن کے پردے ہمیشہ کے لیے گر چکے تھے۔ ذہن اس قدر مفلوج ہو چکا تھا کہ پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ ماں کے کمرے میں آ گیا۔ آتے ساتھ ہی بوٹو سمیت بیڈ پر گرا۔ نوری جو واش روم سے باہر کھڑی تھی جلدی سے بنا آواز پیدا کیے باہر چلی گئی۔ اس نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر اس معصوم کی جان بچانے کا جرم کیا تھا جس کا پتہ بھی حویلی میں کسی کو نہیں تھا۔ ماں کی چوٹ کا اس کمرے کے باہر کسی کو معلوم نہیں تھا، اور موسیٰ نے بھی ایک مرتبہ بھی آ کر اسے نہیں دیکھا تھا۔ 4 دن بعد آ رہا تھا کمرے میں۔ اس کی زندگی میں وہ لڑکی ایک ذرے کے برابر اہمیت نہیں رکھتی تھی، یہ تو نوری کو بھی اندازہ تھا، لیکن کسی کو گہرا زخم دے کر ایک نظر دیکھنا تک اس نے گوارا نہیں کیا تھا، اتنا سنگ دل تھا وہ۔ واش روم کا دروازہ کھولا تو سامنے نوری نہیں تھی۔ سر پر چھوٹی سی پٹی موجود تھی جبکہ کپڑے آج نیلے رنگ کے تھے، بالکل سادہ، ایک ہی رنگ میں دوپٹہ، شلوار اور قمیض تھی جو شاید نوری کے ہی تھے، جو ڈھیلے سے تھے۔ سفید رنگ جس پر نیلا رنگ غضب ڈھا رہا تھا، میک اپ سے بے نیاز چہرہ، بڑی بڑی غزالی آنکھیں اور کندھوں تک آتے بال جن کو گیلے ہونے کی وجہ سے کھلا چھوڑا گیا تھا۔ اچانک نظر سامنے لیٹے ہوئے موسیٰ پر پڑی تو دوبارہ واش روم میں بند ہوئی۔ اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر چیخ کا گلا گھونٹا، کیونکہ اسے وہ جان نکالنے والا حسین فرشتہ لگا تھا۔ کمرے میں لگی ہوئی تصویر سے اکثر وہ ڈر جاتی تھی جس دن سے وہ اسے دھکا دے کر گیا تھا۔ عجیب سا خوف اس کی رگوں میں سرایت کر گیا تھا۔ اللہ میاں جی، اللہ جی، نسیم کو کیا ہو گیا؟ آنکھیں ٹپٹپاتی، سانس گلے میں اٹکا ہوا تھا۔ واش روم میں کافی دیر سردی تھی، اوپر سے اس کے پاؤں میں چپل نہیں تھی جس کی وجہ سے سردی کا احساس زیادہ ہو رہا تھا۔ 1 گھنٹے بعد موسیٰ کا خوف خود بخود نکل چکا تھا۔ اب اس کے ہاتھ میں وائپر تھا اور بنا آواز پیدا کیے بیڈ کی طرف آ رہی تھی۔ یہاں اب موسیٰ چہرہ نیچے کیے لیٹا ہوا تھا۔ تھوڑا سا آگے آئی تو آنکھیں بند دیکھ کر، بے سود پڑا دیکھ کر 1 سیکنڈ میں آنکھیں پانی سے بھر گئیں۔ ہائے نسیم، تم مر گئی! ہائے اللہ، میری نسیم مر گئی! ایک لمحے میں اس کا بازو پکڑ کر سوتے ہوئے موسیٰ کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ اب کہاں اسے ہوش تھا کہ سوئے ہوئے جن کو اٹھا رہی ہیں۔ موسیٰ جو ابھی نیند کی وادیوں میں گیا ہی تھا، کسی کے جھنجھوڑنے پر موندی آنکھیں کھولی تو سامنے ہی اپنے شریک حیات کو دیکھا جو رو رو کر اسے اٹھانے کی کوشش میں تھی۔ مسلسل سوچنے کے بعد یاد آیا، وہ بدحواسی میں اوپر کچن میں آ گیا تھا، اوپر والے روم میں آ گیا تھا، لیکن اسے کیا ہوا تھا یہ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ ایک خوبصورت سے جذبے نے سارے جسم میں سکون بخشا۔ یہاں وہ عورتوں کے ساتھ بے بس تھا، وہاں ایک لڑکی اس کے رحم و کرم پر تھی۔ نسیم، تم مجھے چھوڑ کر نہیں جاؤ گی، ورنہ میں بولوں گی ہی نہیں تم سے، دیکھ لینا۔ بھرائی ہوئی آواز میں اس کا ہاتھ پکڑ کر بولی تو دوسری طرف ریڑھ کی ہڈی میں لہر دوڑ اٹھی۔ پہلی بار کسی لڑکی کے لمس اسے اپنے ہاتھوں پر محسوس ہوئے تھے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی دوبارہ آنکھیں بند کر گیا۔ وہ جو پہلے بھی اس کی کھلی آنکھیں نہ دیکھ پائی تھی، اب تو یقین ہو گیا تھا کہ اس کی نسرین مر چکی ہیں۔ آنکھیں بند کیے وہ اس کے سامنے بے سود پڑا تھا۔ ماہروخ کو اس کی معصوم سی شکل پر پیار آ رہا تھا۔ بال جو پہلے ہی ماتھے پر تھے اسے ہاتھوں سے پیچھے کیا۔ موسیٰ نے آنکھیں زور سے مینچ لی۔ اب ماہروخ اس کے مرنے کو چھوڑ کر اس کے نقش و نگار پر توجہ فرما رہی تھی، اور موسیٰ چاہتے ہوئے بھی آنکھیں نہیں کھول پا رہا تھا۔ اسے یہ احساس اچھا لگ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں پہنی ہوئی انگوٹھی کو انگلی سے نکال کر آنکھوں کے بالکل قریب کیا۔ نسرین اچھی تو لے لیتی، یہ تو ہماری گلی کے افضل کے پاس تھی۔ کھل کر جائزہ لیتے ہوئے بولی تو موسیٰ کی آنکھیں پل میں کھل گئیں۔
اوکامہ کا فیروز کا پتھر کتنی مشکل سے منگوایا تھا اس نے ایبراڈ سے، جسے پتہ نہیں کس افضل سے ملا دیا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی موسیٰ نے عجیب سا منہ بنا کر اس کی انگلی میں انگوٹھی دیکھی۔ اب اس کے لمس پر اچانک غصہ آ رہا تھا۔ کیا تھی وہ موسیٰ کے آگے اس کی چیز میں کمی بتانے والی، اسے کسی اور سے مشابہت دینے والی؟ نسیم، تم داڑھی رکھ لو تو پتہ ہے وہ افضل بالکل خسرا لگا کرتا تھا، اور تم ایسے بالکل اچھے نہیں لگتی ہو۔ ابھی کچھ کہتی موسیٰ کی برداشت اب جواب دے گئی تھی۔ وہ جھٹکے سے اٹھا اور اسے پرے دھکیلتے ہوئے کمرے سے نکل گیا۔ کیا لڑکی تھی! اسے ایک بھرپور مرد میں کوئی نصیحت نظر آ رہی تھی۔ موسیٰ کو نئے سرے سے غصہ آنے لگا۔ کیا ہوا سبحان، آپ پریشان لگ رہے ہیں؟ واپس آیا تو نور وہاں بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی، لیکن اس کے چہرے پر پریشانی دیکھ کر ہاتھ مسلتی ہوئی بولی، کچھ نہیں، تم ڈرائیور کے ساتھ چلی جاؤ، میں تھوڑا لیٹ آؤں گا۔ ٹیبل پر پیسے رکھتے ہوئے بولا، پھر چونک کر نور کی طرف دیکھا۔ نور، یہ غلط راستہ کون سا ہوتا ہے؟ والیٹ کو اپنی جیب میں رکھتا ہوا متوجہ ہوا، وہی جس سے ہم اپنے گھر کے بجائے کہیں اور غلطی سے چلے جائیں۔ یہ راستہ بھول جائیں۔ اس نے اپنی ذہانت اس کے سامنے پیش کی۔ میں تمہیں سب نالائق کہتے تھے، تم تو ذہانت میں مجھ سے بھی زیادہ ہو۔ دوسری طرف مسکرا کر جواب دیا گیا، امی کو بتایا تھا کہ ان کا داماد بہت زیادہ عقل مند ہے، آج تو مجھے یقین ہو گیا ہے۔ اس کے کندھے پر سر رکھ کر چلتی ہوئی بولی تو سبحان کے چہرے پر نہ چاہتے ہوئے بھی مسکراہٹ آ گئی، جسے نور کے دیکھنے سے پہلے ہی وہ معدوم کر چکا تھا۔ بکواس بند کر لو ورنہ گلا دبا دوں گا میں۔ وہ تھوڑی دیر میں دوبارہ پلٹ کر اسی روم میں آ گیا۔ سب کمرے لاک تھے۔ ایک تو کیا مصیبت ہے، وہ بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ اٹھو اور نیچے سو۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر کھڑا کیا اور خود بلینکٹ میں اپنے آپ کو ڈھانپ کیا اور سونے لگا۔ تھوڑی دیر بعد سسکیوں کی آواز کانوں میں پڑی۔ ایک لمحے میں بیڈ سے اتر کر اسے بازو سے جھنجھوڑا تو اگلے ہی لمحے اسے لگا ساری دنیا کچھ لمحے کے لیے ٹھہر گئی ہو، وقت کی سوئیوں کو کسی نے اپنی گرفت میں لے لیا ہو۔ بے یقینی سے اپنے سینے کی طرف دیکھا، یہاں وہ چپکی کھڑی تھی۔ موسیٰ کو کچھ سمجھنے کا موقع دیے بغیر ہی یکدم زمین سے اٹھ کر اس کے گلے میں باہیں ڈال کر سینے میں منہ دیے رو رہی تھی، وہ بھی بآواز بلند۔ ذہن چند سیکنڈ میں محفوظ ہوا۔ وہ پاگل تھی، اس کو جذبات کی ترجمانی کہاں آتی ہے؟ کوئی آنکھوں کا فریب، وقت کا دھوکہ، بادلوں کی ہیر پھیر، کبھی دھوپ کبھی چھاؤں، جو بھی تھا انتہائی ادھم حرکت تھی۔ سوچوں سے فراغ ملتے ہی اس کی طرف دیکھا، جسم کے روئیں روئیں میں سردی کی لہر دوڑی۔ احساس اس کے اپنے کندھے پر رکھے ہوئے ہاتھ کو دیکھ کر ہوا کہ وہ تب سے ٹھنڈے فرش پر لیٹی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے جسم نیلا ہو رہا تھا، لیکن پھر بھی کوئی جذبہ، کوئی احساس ہمدردی، کچھ بھی اس کے ذہن میں نہیں آیا تھا۔ لیکن دوسری طرف دل کی دھڑکنوں میں انتشار برپا ہو گیا تھا۔ پورے کمرے میں دھک دھک کی آواز بآسانی سنی جا سکتی تھی۔ اس نے بہت مشکل سے خود پہ قابو پایا۔ پیچھے ہٹو، اس سلسلے سے نکلتے ہوئے وہ بولا، اسے کندھوں سے پکڑ کر خود سے جدا کیا۔ مارو کی ہلکی سی سوزش زدہ آنکھیں جو رونے کی وجہ سے لال ہو چکی تھی، سفید رنگت پر لال واضح ہو رہی تھی۔ جسم جو ستمگر کی قربت سے ہولے ہولے کانپ رہی تھی، کانپ رہا تھا۔ اب پہلو میں ہاتھ گر چکے تھے، جن کی پور میں اب نیلی ہو چکی تھی۔ مجھے، ماروخ نے بولنے کے لیے لب کھولے، لیکن موسیٰ کی گھوری نے بولنے سے اسے روک دیا۔ ادھر دیکھو، چپ کر جاؤ، اب مزید نہیں رونا۔ مجھے رونا پسند نہیں ہے۔ ماں نے آنسو سے بھری آنکھوں کا رخ دوسری طرف کیا۔ ماحول میں سکون چھا گئی۔ جب موسیٰ نے اپنے ہاتھ کی انگلی سے اس کے منہ کا رخ پھر سے اپنی طرف کیا، لہجہ یکدم تبدیل ہوا۔ پتہ ہے، تمہارے اس ڈرامے سے رتی برابر بھی فرق نہیں پڑا مجھے۔ کل بھی تم میرے سامنے حقیر تھی، آج اس سے بھی زیادہ گر چکی ہو۔ تمہارا مقام اس سے زیادہ نہیں کہ تمہیں تمہارے بھائی کو اذیت دینے کے لیے لایا گیا ہے۔ تمہارے باپ کو پیسے دیے ہیں میں نے۔ ایک خریدی گئی عورت سے بڑھ کر کچھ نہیں ہو تم میرے لیے، جسے کبھی میں چھونے کا بھی رواداد نہیں ہو سکتا۔ سانس لینے تک کا وقفہ دونوں کے درمیان حائل ہوا۔ دوسری طرف ذلت کے احساس سے گال تپ اٹھے تھے۔ آنکھوں کے گرد جھالر خود بخود نیچے گری تھی۔ اس کے اندر برسوں سے جمع ہوا غبار تھا جو ایک بے بس پر نکل رہا تھا۔ طلاق دے مجھے۔ یہ وہ نہیں تھی جو جان بوجھ کر معصوم بن رہی تھی، یہ کوئی لڑکی تھی، یہ ایک مضبوط لڑکی تھی۔ عورت تب کمزور ہوتی ہے جب اس کے پاس کوئی سہارا ہوتا ہے، جب اس کے چلنے کے لیے راہ گزر کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، جب محبتوں کے بیچ رہتی ہے، جب اس کی عزت نفس پر کوئی وار کرتا ہے تو بپھری ہوئی شیرنی بن جاتی ہے۔ حیران کن نظروں سے سامنے کھڑی کچھ دیر پہلے اور اب کی لڑکی میں فرق محسوس کرنے کی کوشش کر رہا تھا وہ۔ مل جائے گی وہ بھی، یہ شوق بھی پورا کر لینا۔ لیکن موسیٰ زرق کے
طے کیے گئے وقت پر، اس سے پہلے تم میری قید میں رہو گی، تم طلاق کی بات کر رہی ہو۔ حقارت بھری نظروں سے دیکھتا ہوا آگے کی طرف بڑھا۔ ایک اور بات، تمہارے کیے کی تمہیں سزا ضرور ملے گی۔ ناؤ ٹائم از اسٹارٹ۔ بیڈ پر لگی گھڑی پر نظر ڈالتے ہوئے بولا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ پچھتاؤ گے موسیٰ زارق، اپنے آنسو کو بے دردی سے صاف کرتی ہوئی آواز بلند بولی، جبکہ موسیٰ سننے کے باوجود آگے بڑھ گیا۔ نوری سامان پیک کر کے جا سکتی ہو، اتنی ہی مہلت دی جا سکتی تھی تمہیں، تمہارے پہلے سے کیے گئی وفاداریوں کی وجہ سے، سخت الفاظ میں کہتا سیڑھیاں پھلانگنے لگا، جبکہ نوری ایک نظر لاک دروازے کو، ایک نظر دور جاتے موسیٰ کو دیکھ رہی تھی، جبکہ اندر سے چیخوں کی آوازیں آ رہی تھی، جیسے اذیت کی انتہا ہوئی ہو، اندر سے روح نکل گئی ہو، کوئی بہت اذیت میں ہو اور اذیت میں رو رہا ہو۔ نوری مایوس قدم لیے امید سے نیچے کو جا رہی تھی۔ صلہ رحمی اچھا نہیں ملا تھا اسے۔ میرا حویلی کی لائٹ بند ہو رہی تھی، اندر اندھیرا ہر کمی پر قابض آ چکا تھا اور لوگ سردی سے کپ کپاتے اپنے نرم گرم بستروں میں ٹھس چکے تھے، جبکہ دو نفوس بالکل نیند سے بیگانہ تھے، جنہیں شاید نیند میں بھی آرام نصیب نہیں ہونا تھا۔ کمرے میں جب بدبو پھیل گئی، رفعت بیگم کافی دیر سے آوازیں دینے کے بعد کمرے میں آئیں تو کمرے کی موت کی سی خاموشی حائل محسوس کی۔ مرحا، تم اتنی بے پرواہ کیسے ہو سکتی ہو؟ اتنی آوازیں دی، بنا دیکھے بولنا شروع کر دیا۔ جب موبائل کی آواز کانوں میں پڑی تو ٹیبل پہ پڑا موبائل دیکھا، جس پہ عمر کالنگ لکھا آ رہا تھا۔ حد ہوتی ہے بھائی لاپرواہی کی۔ ساڑی کا پلو سنبھالتے ہوئے موبائل کو اٹھا کر کان کو لگایا۔ مرحا، کیا ہوا ہے؟ تم ٹھیک ہو نا؟ آدھے گھنٹے سے فون کر رہا ہوں، اٹھا کیوں نہیں رہی تھی؟ اتنی پریشانی ہوئی مجھے۔ دوسری طرف سے بے قرار سی آواز کانوں میں پڑی تو اپنے بیٹے پر جادو کا یقین ہو گیا نگہت بیگم کو۔ بیٹا، بریک پر پاؤں رکھو، کبھی ماں کی اتنی ٹینشن نہیں ہوئی تجھے۔ اپنا شکوہ سامنے رکھا۔ امی، آپ میرا ٹھیک تو ہے، اور پلیز شکوے بعد میں کر لیجیے گا۔ عجیب سی بے چینی تھی جو اس کی باتوں کا اثر نہیں لیا۔ اچانک نگہت بیگم کی نظر واش روم کے دروازے کی طرف اٹھی، مانو اوپر کا سانس اوپر، نیچے کا نیچے رہ گیا ہو۔ عمر! چیخ ان کے حلق سے نکلی تو دوسری طرف عمر کے ہاتھ سے موبائل گرتے گرتے بچا۔ امی، کیا ہوا ہے؟ امی سن رہی ہیں نا آپ؟ عمر تیز تیز بولا تو نگہت نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ مرحا کا بے جان سا جسم واش روم کے فرش پر پڑا تھا۔ پاس میں ایک بوتل تھی جو خالی تھی اور بدبو کافی حد تک پھیل چکی تھی۔ عمر، مرحا، ٹوٹے پھوٹے الفاظ ان کے منہ سے نکلے تو دوسری طرف عمر کے ہاتھ سے موبائل چھوٹ گیا۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کچھ غلط ہو گیا ہے۔ ہاسپٹل میں ایمرجنسی کے سامنے نگہت بیگم بے امید سی کھڑی رو رہی تھی۔ کوئی جتنا بھی سنگ دل کیوں نہ ہو، اپنی آنکھوں کے سامنے کسی کو مرتا نہیں دیکھ سکتا۔ پرائیویٹ ہاسپٹل میں رش نام کی چیز نہیں تھی۔ نرسیں اپنے مخصوص وردی میں چل پھر رہی تھیں۔ باہر رات ہونے کی وجہ سے اسپتال کی تمام لائٹس اپنی آب و تاب کے ساتھ روشنی پھیلا رہی تھی۔ خاموشی کا پہرا ایسا تھا کہ اگر کوئی پتا بھی گرے تو اس کی آواز کانوں تک رسائی حاصل کر لے۔ سفید راہداریاں جن پر سفید ماربل تھا، وہاں سے کوئی تیز چال چلتا، چہرے پر بلا کی سنجیدگی سجائے، سپاٹ تاثرات کے ساتھ بجلی کی تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا۔ بکھرے ہوئے بال، ہلکی سوزش زدہ آنکھیں، تنے ہوئے نقوش براؤن شہد رنگ آنکھیں جن میں افسردگی تھی۔ وہ میر عمر حاتم تھا جو کبھی حالات کی سنگینی سے نہیں گھبرایا تھا، جس کی آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں آئے تھے، جو اپنے رعب کی وجہ سے جانا جاتا تھا۔ آج کوئی راستہ بھٹکے ہوئے مسافر کی طرح لگ رہا تھا، جس کو دین دنیا کی کوئی ہوش نہیں تھی۔ کوئی بہت اپنا جب دور جاتا ہے تو جسم سے روح کے نکلنے پر تکلیف برداشت ہوتی ہے، وہی ہو رہی تھی اسے۔ مرحا عمر کو دیکھتے ہی اس کے سینے سے سر لگا کر رو دی۔ وہ آنسو عمر کی آنکھوں سے نکل کر اس کی ہلکی ہلکی بیڈ میں گم ہو گئے۔ دو آنسو۔ کیا ہوا ہے مرحا کو؟ امی خود کو مضبوط بنا کر آیا، لیکن پھر بھی آنکھیں چپ ہونے سے انکاری تھی۔ ہر لمحہ یہی محسوس ہو رہا تھا جیسے سانسوں کی ڈور ٹوٹ جائے گی۔ وہ اس کا جنون تھا، اس کا رمز تھی، اس کی سانسوں سے بندھی ایک ڈور تھی جس کے ٹوٹتے ہی سب کچھ بکھر جانا تھا۔ نگہت بیگم ابھی کچھ بتاتی اس سے پہلے ہی ICU کا دروازہ کھلا۔ ایک معزز خاتون تھی، لیڈی ڈاکٹر شاہانہ، جو چہرے پر افسردگی بکھرے ان کی طرف آئیں۔ سوال بہت تھے لیکن جوابوں سے ڈر لگ رہا تھا۔ امید تو تھی لیکن اس امید کی ڈور توڑنا نہیں چاہتی تھی۔ آپ ہسبینڈ مرحا میر کے؟ اپنی گلاسز اتار کر پیشہ ورانہ انداز میں بولی اور نظریں عمر کی طرف اٹھائیں۔ جی، مختصر جواب دے کر ہاتھ سینے پر باندھ لیے۔ مرحا کیسی ہے؟ ڈاکٹر کے بولنے سے پہلے بولا، لہجے میں اشتراک
فکر ڈر سب کچھ تھا۔ مسٹر عمر، انہوں نے بہت زیادہ مقدار میں ایسڈ پیا ہے۔ بے شک وہ ایک واشنگ ایجنٹ تھا، لیکن اس میں جلانے کی مقدار کافی حد تک پائی جاتی ہے، اور ایسڈ پینے سے پورے 1 گھنٹے بعد انہیں ہاسپٹل لایا گیا ہے۔ ان کا معدہ بالکل سیکریسٹ ہو گیا ہے اور خوراک نالی بری طرح سے متاثر ہوئی ہے، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ سانس لینے تک کا وقفہ دونوں کے درمیان حائل ہوا۔ دوسری طرف اب دھڑکنوں کی رفتار میں بے حد کمی ہوئی تھی۔ کشادہ پیشانی پر پسینے کی چند بوندیں نمودار ہوئی۔ سانس لینے کا وقفہ بڑھ چکا تھا۔ دوسری بات، یہ پولیس کیس ہے، پتہ نہیں انہوں نے خود لیا ہے یا کسی نے زبردستی دیا ہے۔ آج کل ساس بہو پر تشدد کے واقعات عام ہیں۔ آپ پلیز بتائیں میری بیوی کیسی ہے؟ اس کا ضبط جواب دے گیا تھا۔ یہاں اس کی حلق میں اٹکی ہوئی تھی جان، وہاں اسے ایسی باتیں سوج رہی تھی۔ ڈاکٹر کی بات درمیان میں ہی کاٹ کر سخت آواز میں بولا۔ ڈاکٹر اپنی اینک ٹھیک کرتی ایک قدم پیچھے ہوئی۔ اگلے 24 گھنٹے کچھ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ ایسڈ لینے سے پہلے ان کا بی پی خطرناک حد تک بڑھ گیا تھا، جس کی وجہ سے مین وین بھی انفیکٹ ہوئی ہے۔ جسم میں موجود خون الٹیوں سے بہہ گیا تھا، اور میں آپ کو کوئی جھوٹی تسلی نہیں دینا چاہتی۔ اتنی زیادہ کریٹیکل کنڈیشن میں کوئی ٹھیک ہو جائے یہ معجزہ ہوگا، ورنہ کوئی امید نہیں ہے۔ پھر ہم انہیں 24 گھنٹے دیکھیں گے، نہیں تو نہ چاہتے ہوئے بھی ہمیں انہیں اس تکلیف سے نجات دینی ہوگی، کہتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ عمر کی آنکھیں جو پہلے ہی بھر چکی تھی چھلک اٹھی۔ ایک جوان مرد عورت کے لیے رو رہا تھا۔ لوگ وہاں چلتے چلتے رک کر اسے افسوس بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ کوئی دکھ بھرے جذبات کا اظہار کر رہا تھا، جبکہ کوئی تنقید کا نشانہ بنانے میں مصروف تھا۔ وہ گھٹنوں میں منہ دیے روئے جا رہا تھا۔ تمہاری جرأت کیسے ہوئی میرا روحاب میر کا پیچھا کرنے کی؟ ایسی گھٹیا حرکت ضرور تم نے موسیٰ کے کہنے پر کی ہوگی۔ موسیٰ نے بھیجا ہے نا تمہیں؟ زبان پر وہ غرا رہی تھی۔ وہ کوئی ریسٹورنٹ نما لیونگ ہوٹل تھا، جہاں رہنے کے تمام موضوعات موجود تھے۔ سبحان کے اندازے سے بہت مختلف لڑکی نکلی تھی۔ اسے یہاں تک امید تھی کہ وہ اسے نہیں جانتی، لیکن یہاں تو وہ غلط تھا۔ سبحان کی لاپرواہی کی وجہ سے وہ پہلی نظر میں ہی پہچان گئی تھی، اور موقع دیکھتے ہی اسے اپنی گرفت میں لیا۔ میں پیچھا کیوں کروں گا بی بی، اپنی حد میں رہو۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے پیچھے نہیں کر سکا، کیونکہ اس کے دوست کے گھر کی عزت تھی۔ اسے بھی اپنی عزت ہی لگی تھی۔ یہاں کیوں آئے ہو یہ بتاؤ سیدھی طرح۔ سبحان اچانک اسے جھٹکا دے کر پیچھے کر گیا تاکہ کسی کی نظروں میں نہ آ سکے، اور وہ ہاتھ کے دباؤ سے نیچے کرتا خود اس کی گردن کی پن پر انگوٹھا رگڑ کر زور سے دبا دیا، اور وہ چند سیکنڈ میں وہ مغرور لڑکی بے ہوش ہو چکی تھی۔ یہاں اس کا کام ختم ہوا، اور وہاں 2 لڑکیاں جو باوردی ہوٹل کی لڑکیوں سے مشابہت رکھتی تھی آگے آئی اور اس کو پیچھے سے دروازے سے باہر لے گئیں، جبکہ سبحان اس لڑکے کی طرف جا رہا تھا جہاں سے روحاب اٹھ کر اس کے پاس آئی تھی۔ وہ شاید ابھی بھی روحاب کے انتظار میں جوس میں پائپ ہلا رہا تھا۔ کمرے میں ہیٹر کھلے ہوئے تھے۔ خون جما دینے والی سردی میں بال بکھرے ایک بڑی سی چادر لیے بیٹھی ماروق حسین تھی، جو چند دن پہلے ماروق موسیٰ زارق بن گئی تھی، جس کی زندگی تکلیفوں کا دوسرا نام تھی، جو شاید کبھی ہنسی بھی نہیں تھی، جو کبھی 6 بہنوں میں سب سے بڑی ہونے کی غلطی جس سے سرزد ہوئی تھی۔ دوسری اپنے بعد 5 بہنوں کا ہونا بھی اس کی غلطی بدقسمتی تصور کیا جاتا تھا۔ 6 بہنوں کا ایک بھائی احمد حسین جو اس کا سب سے لاڈلا تھا۔ کبھی زندگی میں وہ خوشیاں محسوس نہیں کر پائی تھی جو بیٹیاں اپنے گھروں میں محسوس کرتی ہیں۔ کبھی نہ باپ کی شفقت ملی تھی، یا کبھی ماں کی گود نصیب ہوئی تھی۔ پڑھنے لکھنے میں قرآن پاک تھا جو اس نے پڑھا تھا، اور کسی قسم کی کوئی کتاب نظر سے نہیں گزری تھی۔ 18 سال کی عمر میں اچانک اسے پاگل پن کے دورے پڑنے لگ گئے، جس سے بہنیں بھی دور ہو گئی۔ لوگ اس کے پاس بیٹھنے سے گریز کرتے تھے، اسے نفرت سے دیکھتے تھے۔ بے شک وہ اگر کسی نواب کے گھر پیدا ہوتی تو اس کے حسن کے چرچے سر عام ہوتے، لیکن اس کی ایک جھلک دیکھنے کو مرتے۔ لیکن یہاں اس کی اور بدقسمتی اور مانوس ہونے کا لیبل لگ چکا تھا۔ غریبی میں اس کا حسن فراموش ہو چکا تھا۔ کراچی میں رات اپنے جوبن پر تھی۔ میر حویلی چاندنی سے نہائی پورے آب و تاب پر تھی۔ رات ہونے کی وجہ سے تمام لائٹس آن کر دی گئی تھیں۔ وہیں بڑے سے ہال نما لاؤنج میں رات 2 بجے خاموشی سے 2 نفوس ایک دوسرے سے نظر جوائے ہوئے تھے۔ موسیٰ سیاہ کرتے میں، جس کی بازو کونیوں تک موڑ رکھی تھی، چہرے کے نقوش تنے ہوئے تھے، ماتھے پر بل نمایاں، جبکہ مٹھیاں ضبط سے میچ رکھی تھی۔ بال بالکل پیچھے کو کیے ہوئے تھا، جس سے ماتھے کی شکلیں واضح تھی۔ ایک تبدیلی تھی، اس کے دائیں ہاتھ کی درمیانی انگلی میں انگوٹھی غائب تھی۔
تمہیں نہیں لگتا کہ تمہیں اب رحاب کو اپنے نکاح میں لے لینا چاہیے؟ سبحان نے انگلیاں مسلتے ہوئے اس کی پریشانی کو مد نظر رکھ کر مشورہ دیا، کیونکہ جس ہوٹل سے رحاب کو آج وہ بے ہوشی کے عالم میں نکال کر لایا تھا، اگر کچھ دیر ہو جاتی تو وہ میر خاندان کی عزت ایک مرتبہ پھر داغدار کر دیتی۔ کل نکاح ہے، انتہائی مختصر جواب تھا۔ وہ اکثر مختصر جواب دینے کا قائل تھا، لیکن یہ معاملہ سبحان کے ساتھ نہیں تھا۔ اس کے ساتھ کافی بولتا تھا۔ اس کے جملے سے 3 لوگ حیران ہوئے۔ سیڑھیاں اترتی معروف، کچن میں کھڑی بیگم خانم اور اس کے صوفے کے سامنے بیٹھا سبحان۔ 1 ہفتہ گزر چکا تھا موسیٰ کو معروف کو دھتکارے ہوئے۔ آج جب سے حویلی میں آئی تھی، پہلی بار باہر آئی تھی، شاید پانی پینے آئی تھی، سیڑھیوں سے اترتے ہوئے اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ جہاں ایک سلیقے سے دوپٹہ لیے تھا، وہاں کندھے سے اتر چکا تھا۔ بالکل سفید رنگ کا قمیص جس کے ساتھ کیپری اور کالی چادر جو کندھوں پر سے نیچے کھسک گئی تھی، دوپٹہ وہی پڑکتی باہر کی طرف بھاگی۔ موسیٰ جو ٹکٹکی باندھے سامنے دیوار کی طرف دیکھ رہا تھا، جس پر ایک پینٹنگ لگی ہوئی تھی ادھوری سی رنگوں کے بغیر، جس میں زندگی کا نام نہیں تھا، یہاں صرف کالے رنگ کو مہارت سے استعمال کر کے درخت کی چھال بنائی گئی تھی۔ کچھ توقع کے برخلاف ہونے کی وجہ سے اس نے باہر کی طرف دیکھا۔ سبحان اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ کوئی نیا چہرہ تھا۔ خانم جلدی سے گلاس پھینکتی باہر آئیں تو ماں کو لمبی راہداری سے بھاگتے ہوئے دیکھا۔ وہی تھی جس نے اسے بند کمرے میں بخار کی حالت میں کھانا دیا تھا۔ اس کا کمرہ کھولا اور کچھ کپڑے بھی دیے تھے۔ موسیٰ کے چہرے پر تاثرات ظاہر ہوئے اور اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے پیچھے ہوا۔ معروف بھاگتے ہوئے راہداریوں سے نکل چکی تھی جب موسیٰ نے پیچھے سے اس کا بازو پکڑا۔ اس کے بازو میں تقریباً انگلیاں دھنس چکی تھی۔ معروف ہذیانی کیفیت اس پر طاری ہو گئی تھی۔ اپنے ہاتھوں سے موسیٰ کا منہ نوچ لیا۔ مجھے مت مارو، دیکھو میں مر جاؤں گی، میرے زخموں سے خون نکلنے لگا ہے، مت مارنا۔ 1 سیکنڈ میں اس کی آنکھوں کا رنگ بدلا۔ یہاں پہلے غصہ تھا، وہاں بے انتہا ڈر تھا۔ جبکہ پیچھے کھڑی موسیٰ کی ماں کی آنکھیں نم ہوئی۔ وہ ایک بہادر لڑکی ہوتی اگر کسی کا پیار اس کے نصیب میں آیا ہوتا۔ موسیٰ کو نفرت ہوئی اس سے، اس کے وجود سے۔ کیوں اس کے لیے یہ پاگل عورت رکھی گئی تھی؟ اسے حیرت ہوئی، اسے اس پر رحم نہیں آتا تھا۔ موسیٰ نے اسے بالوں سے جکڑا۔ موسیٰ کنٹرول کرو خود پر، ایک عورت پہ ہاتھ اٹھانا اچھی بات نہیں۔ پیچھے سے سبحان کی آواز آئی اور اس کے ہاتھ نرم پڑے۔ اسے بازو سے تقریباً گھسیٹتے ہوئے اوپر کی طرف لے جا رہا تھا، جبکہ سبحان اور خانم خاموش کھڑے تھے۔ کمرے میں لا کر بیڈ پر پٹکا۔ کیوں سکون نہیں آنے دیتی تم مجھے؟ کیوں سکون نہیں لینے دیتی تم مجھے؟ خود معلوم نہیں تھا سوال کرنے کی وجہ کیا تھی، جبکہ چہرے پر جلن ہو رہی تھی۔ اس کے ناخنوں سے ماंس اکھڑا تھا اور ایک آدھ بوند بھی نکلی تھی خون کی۔ مجھے میرے حقوق چاہیے، بیوی ہوں تمہاری۔ جوش سے بیڈ پر کھڑی ہوئی، جبکہ کمزوری کی وجہ سے ٹانگیں ساتھ نہیں دے رہی تھی، ٹانگیں کانپ رہی تھی۔ موسیٰ کے دماغ کے چاروں طبق روشن ہوئے۔ کیا تھی وہ؟ سمجھنے سے قاصر تھا وہ۔ کون سے حقوق؟ بیڈ کی طرف قدم بڑھا کر سوال کیا، جبکہ پیشانی ابھی بھی شکن آلود تھی۔ مجھے شرم آ رہی ہے، خود سمجھ جاؤ، بیوی ہوں تمہاری، یہ بھی بتانا پڑے گا۔ تھوڑا شرما کر بولی۔ موسیٰ کا دل کیا کہیں اپنا سر دے مارے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایک پاگل عورت ایسی باتیں کر رہی ہے یا وہ صحیح ہے، کوئی ڈرامہ کر رہی ہے۔ یہ تو کوئی اور ہی عورت لگ رہی تھی۔ امی مجھے بچاؤ، مجھے ہاتھ مت لگانا، ہائے۔ نہیں، یکدم تیزی سے پیچھے ہوئی اور بیڈ کی ٹیک سے چپک گئی۔ اتنا اونچی چلا رہی تھی کہ حویلی کے دیوار بھی کانپ رہے تھے۔ اب چہرہ لٹھے کی طرح سفید ہو چکا تھا، ہاتھ کانپ رہے تھے، جبکہ موسیٰ اپنے ضبط کو آزما رہا تھا۔ تمہارے لیے کوئی دنیا کی شہزادی آئے گی جو پرفیکٹ ہوگی، لیکن یہ کیا تھا؟ پہلے ایک پاگل جس کے اس کی زندگی میں شامل ہونے کے بعد اس نے سکون کا سانس نہیں لیا تھا، جو کسی اور کے ہی عشق میں گرفتار تھی۔ قسمت نے اچھا مذاق بنایا تھا اس کا۔ آواز بولا، جبکہ معروف پہلے سے زیادہ ڈر کر کانپ رہی تھی۔ نفرت بھری نظریں اس پر ڈالتا باہر چلا گیا اور معروف اپنے لبوں پر زبان پھیر رہی تھی، خشک لبوں پر زبان پھیر رہی تھی۔ 1 سیکنڈ میں کمبل خود پر تان کر ایسے سو گئی جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ موسیٰ کمرے سے باہر نکلا اور دروازہ لاک کر کی چابی اپنی پاکٹ میں ڈال دی۔ سامنے سے آتا سبحان کو دیکھ کر کندھے اچکائے اور دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا جیسے اس کا منتظر ہو۔ موسیٰ کچھ مت کہنا، میں ابھی کچھ کہنے سننے کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔ ہاتھ سے چپ رہنے کا اشارہ کر کے تھکے ہوئے لہجے میں بولا، تم اس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہو۔ کمرے کی طرف اشارہ کر کے بولا، زیادتی میرے ساتھ ہوئی ہے، زندگی میری برباد ہوئی ہے۔ کیا میرا من نہیں تھا ایک پرفیکٹ زندگی گزاروں، ایک اچھی لائف پارٹنر ملے جو مجھے پیار کرے، مجھے سمجھے؟ لیکن ملا کیا؟ ایک پاگل لڑکی۔ دونوں ہاتھ سینے پر باندھ کر بولا، تمہیں خود کو وقت دینا چاہیے، ایک خوبصورت زندگی ابھی بھی منتظر ہے تمہاری۔ سبحان اس کے دونوں کندھوں پر ہاتھ رکھ کر سمجھانے والے انداز میں بولا، اچھی زندگی اور اس پاگل کے ساتھ؟ وہ تمسخر سے ہنسا۔
اپنے کام سے کام رکھ، مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں، اور ہاں نکاح کی تیاری کرو، اس کی ساری نکاح کی تیاری ساری تم نہیں دیکھنی ہے، حسن کو پکڑنے کا کام جلد سے جلد کرو، 1 سیکنڈ میں تیور بدلے۔ اب ایک سنجیدہ انسان کی طرح اسے کام بتا کے آگے بڑھ گیا، چہرہ خود بخود مطمئن ہو چکا تھا سائی کو۔ ادھر ایک نئی نویلی بیوی کو انتظار کی سولی پر لٹکا کر اس کے پاس آیا ہوں، اور یہ دیکھ لو اس کے تو مزاج ہی نہیں ملتے موسیٰ۔ وہ نہیں، تم پاگل ہو، خود سے بولتا ہوا نیچے کی طرف اترنے لگا تھا۔